قادیانی عورتیں کیسے مسلمان جوان لڑکوں سے زنا کروا کر انہیں اسلام سے بے دخل کر رہی ہیں۔ خدارا قادیانی عورتوں سے دور رہیں، اور قادیانی عورتوں کی کیا نشانی ہے؟ آدھی رات کو آنٹی نے مجھے فون کر کے گھر بلایا تو میں پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ مجھے لگا کہ پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، ان کی بیٹیاں ان کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر چھوڑ کر گئی تھیں، اس لیے میں نے فوراً ان کے گھر جانا مناسب سمجھا۔ میں اپنی اماں کے کمرے کی طرف گیا تاکہ اماں کو بھی آنٹی کی طبیعت کے بارے میں بتا سکوں، لیکن اماں گہری نیند سو رہی تھیں، وہ بھی بلڈ پریشر کی دوائیں کھاتی تھیں، اس لیے میں نے اماں کو بھی نہ جگایا اور آنٹی کے حصے میں پہنچ گیا۔ ان کا اور ہمارا گھر ایک ہی تھا، بس بیچ میں وقتی طور پہ دیوار کھڑی کر گئی تھی اور اسی کا دروازہ کھول کر میں آنٹی کے پاس پہنچا تھا۔ آنٹی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے انہیں آواز لگائی تو آنٹی نے مجھے اندر بلا لیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، بہت مشکل سے انہیں سانس آ رہا تھا، وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً پوچھا کہ میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلوں تو وہ کہنے لگی نہیں، بس مجھے میری دوائی نکال کر دے دو۔ میری اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں سانس کی دوائی نکال کر کھا سکوں، اور پھر مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ کون سی دوا کب کھانی ہے، بس تم ذرا بتا دو۔ آنٹی کی بیٹیوں نے جانے سے پہلے مجھے کافی چیزیں سمجھائی تھیں، اس لیے میں نے فوراً سے دوا نکالی اور آنٹی کو دوا کھلانے کے لیے ان کے بستر پر ہی بیٹھ گیا۔ آنٹی نے دوا کھائی اور پھر وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو یاد کر رہی تھیں، پھر اچانک ہی وہ رو پڑیں۔ ان کے رونے پر میں نے انہیں تسلی دینے کے لیے سینے سے لگایا تو آنٹی نے مجھے اپنے بازو میں کس کر جکڑ لیا، اور پھر وہ کچھ اس انداز میں میرے قریب ہوئی کہ میرا سانس رکنے لگا۔ میں خود کو ان سے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن آنٹی کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ رات کے اس پہر مجھے محسوس ہوا کہ وہ اتنی بوڑھی بھی نہیں ہے جتنی کہ میں انہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ دوا 2 جوان بیٹیوں کی ماں ضرور تھیں، لیکن خود بھی کافی حد تک جوان ہی تھیں۔ پھر آہستہ نے آنٹی نے مجھے اپنے اس قدر قریب کر لیا کہ میں خود بھی بھول گیا کہ میں یہاں کیوں آیا تھا، اور باقی کی رات میں نے آنٹی کے کمرے میں ہی گزار دی۔ مجھے یہ بھی نہ ہوش رہا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں آنٹی سے کافی قریب ہو چکا تھا، اور اس بات کا فائدہ آج کی رات آنٹی نے اٹھا لیا تھا، اور پھر پوری رات گزارنے کے بعد فجر کی اذانوں سے پہلے میں واپس اپنے حصے میں لوٹ آیا تھا۔ لیکن واپس آنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں کیا گناہ کر کے آیا ہوں۔ میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس وقت میں اس قدر احساس ندامت میں مبتلا تھا کہ مجھے سجدہ کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں غلطی کیا کر بیٹھا ہوں، یا پھر آنٹی کی جیسے تیسے میں نے غسل کیا اور نماز ادا کی، اس کے بعد میں نے سونے لیٹ گیا تو صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میری کالج سے چھٹی بھی ہو گئی تھی، اور اماں کہنے لگی خیر تو ہے، آج بہت دیر سے سوتے رہے ہو۔ میں اماں سے بھی نظر نہیں ملا سکا، انہیں کیا بتاتا کہ میں رات کیا کر کے آیا ہوں۔ دوپہر کے وقت آنٹی کا دوبارہ میسج آیا، ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن انسان ایک بار گناہ کے راستے پہ چل پڑے تو اس کے لیے رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب وہ دوبارہ میسج کر کے مجھے بلانے لگیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے دروازے پر پہنچ گیا، لیکن اس بار میرا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ آنٹی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں بہت جوان تھی جب تمہارے انکل کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اکیلی ہی 2 بچیوں کو بڑا کیا ہے، اور اب وہ دونوں پڑھائی کی خاطر مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں، شاید اسی لیے رات کو خود پر قابو نہیں کر سکی اور تمہارا ساتھ۔ اتنا کہہ کر آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ جو ہو گیا ہے میں اس پر شرمندہ ہوں، مجھے خود بھی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر آنٹی نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم میری تنہائی کو دور کر سکتے ہو تو اس میں کیا برائی ہے۔ آنٹی کے منہ سے یہ جملہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر آنٹی کا چہرہ دیکھا تو وہ بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں جیسی ہی خوبصورت تھیں، اور اس وقت وہ بہت ہی جوان لگ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے تیار ہو کے بیٹھی ہوں۔ آنٹی میری نظروں کا مفہوم جان گئیں
کہنے لگیں کہ ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں، اس لیے جب چاہو تو میرے پاس آ سکتے ہو۔ اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور میری زندگی میں بھی کچھ رنگ بھر جائیں گے، ورنہ تو میرے دل میں خودکشی کا خیال آتا ہے۔ آنٹی کی بات سن کر میں نے ان سے فوراً کہا کہ کبھی ایسی کوئی غلطی مت کریے گا، خودکشی کے بارے میں تو سوچیے گا بھی مت۔ اور پھر میں نے دوا کھلائی اور تسلی دے کے واپس آ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ ان کی بیٹیوں کو فون کر کے کہوں گا کہ واپس آ جائیں اور اپنی ماں کا خیال رکھیں، لیکن آنٹی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی طبیعت کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس دن کے بعد اکثر راتوں کو ایسا ہی ہونے لگا کہ آنٹی مجھے کسی نہ کسی بہانے سے بلاتی اور اپنے قریب کر لیتی، اور دھیرے دھیرے میں بھی اس گناہ کا عادی ہو گیا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ کر کے سکون ملتا تھا، کبھی آنٹی نہ بلاتی تو میرا دل بے چین ہونے لگتا اور میں سوچتا کہ میں خود ہی آنٹی کے پاس پہنچ جاؤں۔ بس ایسے ہی کچھ مہینے گزر گئے اور پھر ایک دن آنٹی نے مجھ سے وہ بات کی جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آنٹی میرے ساتھ ایسی بات کریں گی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں۔ آنٹی کی بات سن کر میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، کیونکہ یہ میرے لیے کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا، مگر آنٹی مجھے بلیک میل کر رہی تھی۔ پھر مجبور ہو کر میں نے زبردستی اپنی ہی ماں کے ساتھ۔ ابا کے انتقال کے بعد گھر کے حالات کچھ خراب ہوئے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کروں۔ میں صرف 17 سال کا تھا اور ابھی تو میرا کالج شروع ہوا تھا، اور ابا بہت جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایک رات اماں پریشانی میں روتے ہوئے کہنے لگیں کہ گھر کا گزارا کس طرح چلے گا؟ تمہارے ابا تو چاہتے تھے کہ تم پڑھ لکھ کے پردیس جاؤ اور وہاں جا کے تمہارا مستقبل محفوظ ہو سکے، لیکن اب تو یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ گھر میں کھانے کو بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ تمہاری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ میں بھی اماں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھا تھا۔ پریشان تو میں بھی بہت تھا، لیکن اماں کی طرح ہارا نہیں تھا۔ اس لیے بہت سوچ اور سمجھنے کے بعد میرے دماغ میں ایک بات ہے، میں نے اماں سے کہہ دیا کہ ہم اپنا آدھا گھر کرائے پہ چڑھا دیں۔ ہمارا اتنا بڑا گھر ہے، آپ اور میں تو ایک کمرے میں بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی اور گزارا بھی ہونے لگے گا۔ پھر آپ تنہا بھی نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی چھوٹی اور اچھی فیملی مل گئی تو میں سکون سے کالج چلا جاؤں گا۔ میری بات سن کر کافی دیر تک اماں سوچتی رہیں اور پھر کہنے لگیں کہ بات تو ٹھیک ہے، اس طرح ہم اپنا گزارا بھی کر لیں گے اور میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی، لیکن فیملی کوئی چھوٹی اور اچھی ہونی چاہیے۔ پڑھے لکھے اور دیندار لوگوں کو ہی میں اپنے گھر میں جگہ دے سکتی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا فکر نہ کریں، میں درمیان سے پردہ کھینچ لوں گا۔ ویسے بھی ہمارا گھر اسی انداز سے بنا تھا کہ ہم آسانی سے آدھا گھر کرائے پہ چڑھا سکتے تھے۔ اماں راضی ہو گئیں۔ پھر میں نے گھر کے باہر تختی لگا دی کہ آدھا گھر کرائے کے لیے خالی ہے۔ ساتھ ہی سامان میں کچی دیوار اٹھا کر دروازہ لگا دیا تاکہ وہ پورشن الگ نظر آئے، اور اپنے دوستوں یاروں سے بھی کہہ دیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک عورت ہمارے دروازے پر چلی آئی اور وہ کرائے کے گھر کے متعلق پوچھنے لگی۔ اتفاق سے میں گھر پہ ہی تھا۔ میں نے کہا کہ گھر کرائے پہ تو ہمیں دینا ہے، لیکن چھوٹی فیملی چاہیے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی میں اور میرے ساتھ بس میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، اب ہم وہاں کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اگر مناسب پیسوں میں گھر کرائے پہ مل جائے گا تو ہم 3 عورتوں کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ہمیں بھی شریف لوگ ہی چاہیے، اور کسی نے بتایا تھا کہ یہ بہت شریفوں والا گھر ہے، اس لیے میں یہاں چلی آئی۔ اس کی بات سن کر میں اسے اندر لے آیا اور اماں کے سامنے بٹھا دیا۔ وہ بیچاری اپنے حالات اماں کے آگے بیان کرنے لگی اور اماں کا دل بھی پسیج گیا۔ اس کے حالات بھی کم و بیش ہمارے جیسے ہی تھے، اس لیے اماں نے اسے کرائے پر گھر دینے کی حامی بھر لی اور 15,000 روپے ماہانہ کرایہ طے پا گیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ کچھ کرائے کے پیسوں سے گزارا ہو جائے گا تو کچھ ابا کی پینشن سے۔ میں بھی زیادہ پیسوں کا لالچی نہیں تھا، اس لیے 15,000 میں بھی راضی ہو گیا، اور اس عورت نے فوراً سے ایڈوانس کے نام پر 30,000 روپے اماں کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور کہنے لگیں کہ میں کل ہی اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے شفٹ ہو جاؤں گی، یہ 2 مہینوں کا ایڈوانس ہے۔ اماں بہت خوش ہو گئیں۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق کالج چلا گیا، اور جب دوپہر کو واپس لوٹا تو برابر والے حصے سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ کرایہ دار آ گئے ہیں۔
اماں نے درمیان کے دروازے کی اچھی طرح کنڈی لگا دی تھی۔ ویسے تو ان کے گھر کوئی مرد نہیں تھا، پھر بھی غیر لوگ تھے، اس لیے اماں نے پردہ کرنا مناسب سمجھا۔ میری اماں بہت دیندار عورت تھیں، شرعی اصولوں پر چلتی تھیں، اس لیے ان کے لیے یہ سب باتیں بہت اہم تھیں۔ جو 15,000 روپے کرائے سے حاصل ہوئے تھے اس سے میں نے کچھ راشن ڈلوا لیا تھا اور اپنی 1 مہینے کی فیس بھی ادا کر دی تھی۔ میں اسکالرشپ پر پڑھتا تھا، اس لیے فیس زیادہ نہیں تھی۔ آدھا دن ہی گزرا تھا کہ دروازے کے پار سے ایک نرم و نازک سی آواز سنائی دی۔ وہ کسی جوان لڑکی کی آواز معلوم ہو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اماں نے حلوہ بنایا ہے، یہ لے لیجئے۔ میری اماں نے مجھے اشارے سے منع کیا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر خود جا کر دروازہ کھول کر اس لڑکی سے حلوے کی پلیٹ لی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ اور اس کے بعد تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی دروازے کے پار سے کچھ کھانے کی چیز آتی تو کبھی ایسے ہی وہ لوگ اماں سے بات چیت شروع کر دیتے۔ اماں کا بھی خوب دل لگ گیا تھا، البتہ میں نے کبھی ان عورتوں سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اماں اس بات کو مناسب سمجھتی تھیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور ان لوگوں کو ہمارے گھر رہتے رہتے 3 مہینے ہو گئے۔ ایک روز شام کے وقت درمیان کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر دروازہ کھول دیا کہ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی ہمارے گھر چلی گئی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اماں گھر میں نہیں تھی، میں اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی اماں کی طبیعت صبح سے بہت خراب تھی، اب تو بے ہوش ہو گئی ہیں، کسی ڈاکٹر کا انتظام کروا دیں۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی تو نظریں جھکانا بھول گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ بس میری نظریں بہک ہی گئی تھیں۔ وہ برقعے میں تھی، اس نے بڑا مختلف قسم کا برقع پہن رکھا تھا، کمر سے بیلٹ ٹائٹ تھی جس سے اس کے وجود کے اتار چڑھاؤ واضح ہو رہے تھے۔ اس نے برائے نام نقاب بھی لگایا تھا جو ناک سے نیچے تھا، صرف اس کے ہونٹ نقاب کے اندر تھے اور اس کی ستوہ ناک نقاب سے باہر اس کی خوبصورت نقوش کی عکاسی کر رہی تھی۔ میں یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ اس نے دوبارہ سے اپنی بات دہرائی تو مجھے کچھ ہوش آیا اور پھر میں ڈاکٹر لینے کے لیے چلا گیا۔ جب ڈاکٹر لے کے واپس لوٹا تو مرد ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہ اسے گھر میں بلانے سے کترانے لگی۔ اماں نہیں تھی، ورنہ میں اماں کو بھیج دیتا، اس لیے مجبوراً خود بھی ڈاکٹر کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا۔ واقعی اس کی ماں بہت بیمار تھی۔ اسی لڑکی نے بتایا کہ ہماری ماں کو سانس کی بیماری ہے اور اکثر انہیں اٹیک پڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائی وغیرہ لکھی اور پھر چلا گیا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں دوائی لا دیتا ہوں، اور میری بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ دوا لا دیں، مگر میں اور میری بہن کل صبح ہی دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ ہم نے وہاں ایڈمیشن لیا ہے۔ اماں تو اچھی خاصی تھی، اس لیے ہمیں فکر نہیں تھی، مگر اب اماں اچانک ہی اتنی بیمار پڑ گئی ہیں، اماں کا خیال کون رکھے گا؟ اور یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ میں نے ایک نظر ان دونوں کی اماں پر ڈالی جنہوں نے حسن میں اپنی بیٹیوں کو بھی پیچھے چھوڑا ہوا تھا، اور پھر کہا کہ میں آپ کی اماں کی دیکھ بھال کر لوں گا، آپ لوگ بے فکر ہو کر چلے جائیں۔ ویسے بھی ان کی اماں ہٹی کٹی عورت تھی، اسے ایسی کوئی بڑی بیماری تو نہیں تھی کہ من کو لے کے پریشان ہوتا، اس لیے میں نے حامی بھر لی اور پھر انہیں دوائیں بھی لا کر دے دیں۔ میں گھر پہنچا تو اماں واپس آ چکی تھی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اماں کو آنٹی کی بیماری کا بتایا تو وہ بھی پریشان ہوئیں اور تیمارداری کی غرض سے ہی ان کے گھر چلی گئیں۔ پھر جب واپس لوٹی تو بتانے لگیں کہ ان کی دونوں بیٹیاں کسی دوسرے شہر جانے والی ہیں، سنا ہے وہاں ان کا آبائی گھر بھی ہے اور وہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹیں گی۔ اپنی اماں کو بھی ساتھ ہی لے جاتی تو اچھا ہوتا، بیچاری اکیلی رہ جائیں گی۔ اماں کو آنٹی سے بہت ہمدردی ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ان کی بیٹیوں پر غصہ بھی آ رہا تھا جو اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر جانے والی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ اچھے خاصے کرایہ دار ملے ہیں جو 15,000 روپے ادا کر رہے ہیں، آپ کیوں انہیں بھگانا چاہتی ہیں؟ اچھا ہے کم لوگ ہوں گے تو ہمیں بھی آسانی ہوگی، گھر بھی زیادہ گندا نہیں ہوگا۔ رہی بات آنٹی کی تو ان کا خیال میں رکھ لوں گا، اور پھر اگلی صبح کالج جانے سے پہلے میں جان بوجھ کر آنٹی کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اندر بلا لیا اور میں جانتا تھا کہ ان کی بیٹیاں موجود نہیں ہیں، اس لیے بلا جھجک اندر چلا گیا۔ ان سے سودے سامان اور دوا وغیرہ کا پوچھا۔ آنٹی نے چھوٹی سی فہرست میرے ہاتھ میں دی اور کہنے لگی یہ سودا لا دو۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کالج سے واپسی پر سودا لے کر آتا ہوں تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ پھر میں کالج سے واپسی پر اپنا اور ان کا سودا لے کر لوٹا تو میں نے پہلے اماں کو سامان دیا
اور پھر انہیں سامان دینے کے لیے گیا تو وہ بستر پر ہی لیٹی تھیں، سر پر دوپٹہ باندھ رکھا تھا اور کہنے لگی میرے سر میں بہت درد ہے۔ میں نے ان سے دوا کا پوچھا تو منع کر دیا۔ کہنے لگی اگر ممکن ہو تو مجھے ایک کپ چائے بنا کر پلا دو، میری بیٹیاں نہیں ہیں ورنہ وہ فوراً میرے لیے چائے بنا دیا کرتی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میں نے کہا پریشان نہ ہو، میں ابھی چائے بنا دیتا ہوں۔ میں خود ہی ان کے باورچی خانے میں گیا اور ان کے لیے چائے تیار کر دی۔ انہیں چائے دی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھ سے بہت ساری باتیں کرنے لگیں۔ میرے مرحوم ابا اور اماں کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت کچھ پوچھا اور میں انہیں جواب دیتا چلا گیا۔ ان کے اور میرے درمیان ایک اپنائیت کا رشتہ پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے وہ اپنی اماں جیسی ہی لگی تھیں۔ اس دن کے بعد سے میرا آنٹی کے گھر آنا جانا ہو گیا اور پھر گھر آنگن جیسی بات ہو گئی۔ میں کچھ بھی کھانے پینے کے لیے لاتا تو آنٹی کا حصہ ضرور نکالتا اور وہ بھی ایسا ہی کرتی۔ جب بھی کچھ خاص پکاتی تو میرے لیے ضرور بھیجتی۔ اماں کو اس لین دین اور میل جول پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں خود بھی آنٹی سے ملنے کے لیے جاتی رہتی تھیں۔ ان کی بیٹیوں کے جانے کے بعد تو اماں نے بیچ کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا اور ہمارے درمیان ایک گھر جیسا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ میں اور اماں دونوں ہی خوش تھے کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے اتنے اچھے کرایہ دار مل گئے تھے۔ اب تو گھر میں صرف ایک عورت ہی رہ گئی تھی اور وہ بھی بہت ہی ملنسار اور خوش اخلاق تھی۔ اور پھر ایک رات میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو آنٹی کا فون تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ اتنی رات کو پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے۔ میں نے فون کان سے لگایا تو آنٹی کی بہت مدھم سی آواز سنائی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم میرے پاس آ جاؤ۔ اور پھر اماں کو گہری نیند میں دیکھ کر انہیں جگائے بغیر ہی میں آنٹی کے حصے میں چلا گیا۔ آنٹی کو ان کی مطلوبہ دوائیں دینے کے بعد میں ان کے پاس بیٹھا تو آنٹی خود ہی میرے قریب آ گئیں اور پھر ان دونوں کے درمیان وہ تعلق قائم ہو گیا جس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بھی میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ اس دن کے بعد بار بار آنٹی مجھے اپنے پاس بلاتی اور بہانے سے مجھے قریب کر لیتی اور میں بھی جوان تھا، میرے قدم بھی بہک گئے تھے۔ اس لیے میرا آنٹی کے ساتھ وہ تعلق قائم ہو گیا جو صرف اور صرف گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ کچھ دن تک میں اماں سے چھپ چھپا کر ان سے ناجائز تعلق بنا رہا تھا اور پھر ایک دن آنٹی نے ایسی بات کی کہ میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ کہنے لگیں میں اپنی بیٹیوں کے پاس جا رہی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم اور تمہاری ماں بھی میرے ساتھ چلیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے پاس کیوں جا رہی ہیں اور میں اور میری ماں وہاں کیوں جائیں؟ آنٹی نے مسکرا کر مجھے اپنے قریب کیا اور کہنے لگیں میری بیٹیاں ربوہ گئی ہیں اور میں تم دونوں کو بھی وہیں لے جانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم خاموشی سے اپنی ماں کو اس بات کے لیے راضی کر لو کہ وہ ہمارے ساتھ ربوہ چلیں۔ ربوہ کا نام سنتے ہی میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ربوہ قادیانیوں کا ٹھکانہ ہے اور وہ لوگ وہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہیں سے ہی ان کا گندا کام شروع ہوتا ہے۔ میرے چہرے پر حیرانی دیکھ کر آنٹی کہنے لگیں کہ میرا آبائی گھر وہیں ہے، میں یہاں سے کچھ عرصے کے لیے ہی آئی تھی اور میری بیٹیاں تو واپس چلی گئی ہیں، مجھے بھی جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو اور ہماری احمدی کمیونٹی کا حصہ بن جاؤ۔ میں تمہیں بہت پیسہ دوں گی اور تمہاری ماں کا بھی بہت خیال رکھوں گی، تم بھی قادیانیت قبول کر لو اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ آنٹی کی بات سن کر میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ میری جان نکل گئی تھی یہ جاننے کے بعد کہ آنٹی قادیانی ہے۔ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں، مسلمان ہوں میں اور ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائیں اور انہوں نے ٹی وی پر ایک ویڈیو لگا دی جسے دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس ویڈیو میں آنٹی کے ساتھ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ اس سے پہلے کہ میں یہ ویڈیو تمہاری ماں اور اس محلے والوں کو دکھا کر انہیں تمہارے کارناموں کی خبر سناؤں اور تمہیں بدنام کروں، تم اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ چلو۔ وہیں اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہو تو مجھ سے یا پھر میری کسی بیٹی سے شادی کر لینا، اور جس لڑکی پہ ہاتھ رکھو گے میں خود تمہاری شادی کروا دوں گی، لیکن تمہیں قادیانیت قبول کرنی ہوگی۔ پہلے تو میں نے انکار کیا کہ جب انہوں نے وہ ویڈیو پورے محلے کو دکھانے کی بات کی تو میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا کہ میں اماں کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں دل سے مسلمان تھا اور کسی طرح قادیانی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آنٹی نے مجھے 2 دن کا وقت دیا اور کہنے لگیں کہ اپنی ماں کو راضی کرو، ہمیں ربوہ کے لیے نکلنا ہوگا۔
اور اگر کسی کو تم نے یہ بات بتائی تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آنٹی نے مجھے اسی طرح دھمکایا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں واپس اپنے گھر لوٹا تو میری شکل دیکھ کر میری اماں پوچھنے لگیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اماں کو یہ بتاتا کہ میں ایسا گناہ کر چکا ہوں، لیکن اگر میں اماں سے یہ بات چھپاتا تو مجھے اس سے بھی بڑا گناہ کرنا پڑتا۔ میں کسی طرح بھی مرزا غلام احمد کو ناؤز باللہ نبی نہیں مان سکتا تھا اور نہ ہی اپنے اسلام کو چھوڑ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے موقع دیکھ کر اماں کو ساری بات بتا دی اور اماں کے آگے رو پڑا۔ اماں تو ہکا بکا رہ گئیں، پھر کہنے لگی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اماں کو حیرت سے دیکھا جو میری طرح بہت زیادہ خوفزدہ نہیں تھی، اور پھر اماں نے کسی کو فون ملایا اور انہیں ساری بات بتا دی۔ رات کے اندھیرے میں بڑی خاموشی سے کچھ پولیس اہلکار ہمارے گھر آئے تھے اور انہوں نے آنٹی کو گرفتار کر لیا تھا اور وہ ویڈیو بھی برآمد کر لی تھی جو آنٹی نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے بنائی تھی۔ دراصل میرے ابا کے دوست ایک پولیس آفیسر تھے اور اماں نے انہی سے رابطہ کر کے انہیں ان کی ساری حقیقت بتائی تھی۔ وہ آنٹی کو گرفتار کر کے لے گئے تھے اور ان پر یہ جرم عائد کیا گیا تھا کہ وہ دھوکے سے خود کو مسلمان ظاہر کر کے ہمیں ہمارے مذہب سے دور کرنا چاہتی تھیں اور زبردستی ہمیں قادیانی بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آنٹی نے سوچا کہ میں اور میری ماں بے آسرا ہیں، میں کم عمر ہوں، اماں بیوہ ہیں، وہ بڑی آسانی سے ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیں گی۔ لیکن میری اماں دین پر ثابت قدم تھی اور وہ ایسے لوگوں سے خوفزدہ نہیں تھیں۔ اس لیے اماں نے پولیس کا سہارا لیا اور ہمیں اس مشکل سے بچا لیا۔ اس کے بعد ہم نے عہد کر لیا کہ جب بھی کسی کو کرائے پہ رکھیں گے تو پہلے اس کے بارے میں صحیح سے معلومات حاصل کریں گے، کیونکہ آج کل قادیانی لوگ اس طرح بھیس بدل کر ہمارے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ اور پھر جب میں نے قادیانیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ قادیانی عورتوں کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں۔ ان کا نقاب ہمیشہ ناک سے نیچے ہوتا ہے، وہ صرف اپنے ہونٹوں کو چھپاتی ہیں تاکہ مسلمان مردوں کو اپنی طرف راغب کر سکیں اور ان کا دین خراب کر سکیں۔ وہ بیلٹ والا برقع پہنتی ہیں اور جان بوجھ کر کمر پر اتنا کس کر بیلٹ باندھتی ہیں کہ ان کے جسم کے نشیب و فراز واضح ہونے لگتے ہیں۔ اکثر قادیانی لوگ ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹھی بھی پہنتے ہیں جس پر خاص قسم کی ایک آیت لکھی ہوتی ہے، اور یہ آیت قادیانوں کی خاص نشانی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آج کے دور میں کسی سے بھی دوستی کرتے ہوئے یا قریبی تعلق بناتے ہوئے اس بات کو ضرور نظر ڈالیں کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں، کہیں وہ بھی کسی ایسی کمیونٹی کا حصہ تو نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے دین پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں کلمے والی موت نصیب ہو۔